اگر یہ ویڈیو آپ لوگوں کے سامنے آئی ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اشارہ ہو سکتا ہے۔ جب انسان کسی سے محبت کرتا ہے، کسی کو اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتا ہے، تو اس کی دعائیں، اس کے سجدے، اس کے آنسو سب گواہ ہوتے ہیں اس کی محبت کی شدت کے، اور پھر اسے ایسے لگتا ہے کہ اب اللہ میری دعائیں قبول نہیں کرے گا۔ اس کو لگتا ہے کہ میری دعائیں عرش تک پہنچتی ہی نہیں، یا پہنچتی ہیں تو واپس آ جاتی ہیں۔ لیکن یاد رکھو ایسا نہیں ہے، اللہ ہر چیز کو سنتا ہے، اللہ سب کچھ دیکھتا ہے، ہر آنسو گواہ ہے، اللہ تمہارے دلوں کی دھڑکنوں کو جانتا ہے اور تم کیا چاہتے ہو یہ بھی جانتا ہے۔ جب تم کسی سے بے پناہ محبت کرتے ہو اور تمہاری محبت میں شدت ہو اور تمہاری محبت سچی ہو تو یاد رکھو تمہاری دعائیں رائے گاہ نہیں جاتی۔ جو تمہارے دل میں ہے، جو تمہاری دعاؤں میں ہے، اللہ وہ تمہیں ضرور دے گا۔ بس تم اللہ سے مانگتے رہنا۔ کچھ چیزیں بہترین وقت پر ہوتی ہیں، ہو سکتا ہے کہ ابھی تمہارا وقت نہ آیا ہو، جب بہتر وقت آئے گا تو اللہ تمہیں اس چیز سے نواز دے گا۔ اللہ ہمیں صبر سکھانا چاہتا ہے اور پھر اللہ صبر کا اجر بھی دیتا ہے، اور پھر ایسا دیتا ہے کہ ہم راضی ہو جاتے ہیں اور اللہ کے آگے سجدے میں گر جاتے ہیں۔ محبت صرف یہ نہیں کہ کسی کو چاہ لیا، اسے اللہ سے مانگ لیا۔ جب تم اللہ سے محبت کرو گے اور اللہ سے دعا کرو گے تو اللہ تمہیں تمہاری محبت بھی دے گا۔ بس تم اللہ سے ٹوٹ کر اور سچے دل سے مانگو، اور تب تک مانگتے رہو جب تک تمہاری دعا قبول نہیں ہوتی، اور اللہ سے کبھی بھی مایوس نہ ہونا۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جس کو ہم مانگتے ہیں وہی ہماری قسمت ہوتا ہے، لیکن وہ ہمیں بہترین وقت پر ملنا ہوتا ہے، اور ہم دعاؤں میں جلدی کر بیٹھتے ہیں اور ہم صبر نہیں کرتے اور جلد بازی میں سب کچھ خود ہی خراب کر دیتے ہیں۔ اور اکثر بندہ بے دہانی میں اللہ سے شکایتیں کرتا ہے، اللہ سے شکوے کرتا ہے اپنی من پسند چیز کے نہ ملنے کی، اور پھر اللہ سے مایوس ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اگر انسان صبر کرے اور اللہ سے مانگتا رہے اور جس سے وہ محبت کرے اس کو دعاؤں میں مانگے اور اپنی چاہت کو سجدے میں رکھے تو پھر اللہ انشاءاللہ تم کو اللہ تم کو تمہارا من پسند شخص یا من پسند چیز ضرور عطا کرے گا۔ اللہ کسی انسان کی دعا کو رائے گاہ نہیں جانے دیتا، یا تو دعا پوری ہوتی ہے یا اس سے بہتر عطا کرتا ہے، اور یا کوئی مصیبت ہمارے اوپر سے ٹال دی جاتی ہے، ہمیں نقصان سے بچا لیا جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ جس کو ہم مانگتے ہیں یا جو چیز ہمیں چاہیے اللہ ہمیں اس سے بہتر عطا کرنا چاہتا ہو، لیکن یہ بات یاد رکھنا کہ دعائیں کبھی بھی رائے گاہ نہیں جاتی۔ دعائیں ضرور قبول ہوتی ہیں، کبھی فوراً قبول ہو جاتی ہیں اور کبھی ٹائم لیتی ہیں۔ جب تم اللہ سے مانگتے ہو تو تمہارا رشتہ اللہ کے ساتھ مضبوط ہو جاتا ہے، بندے کا اپنے خالق کے ساتھ رشتہ مضبوط ہو جاتا ہے، خالص ہو جاتا ہے، سچا ہو جاتا ہے۔ جب تم اللہ سے سچے دل سے دعا مانگتے ہو اور وہ شخص تمہارے لیے بہتر ہوتا ہے تو اللہ خود ہی ایسا کوئی وسیلہ بنا دیتا ہے کہ وہ تمہاری قسمت میں آ ملے، جس کے لیے تم نے بے شمار دعائیں کی ہوتی ہیں، جس کے ساتھ تم نے زندگی گزارنے کے خواب دیکھے ہوتے ہیں، اور وہ حقیقت میں ایک دن تمہارے سامنے آتا ہے، اور تب تمہیں اندازہ ہوتا ہے کہ دعائیں کتنی اثر رکھتی ہیں، کہ اللہ دعائیں کیسے قبول کرتا ہے، کہ جس کا بندہ گمان بھی نہیں کر سکتا اللہ وہاں سے رستے نکال کر دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ اگر تم اپنی محبت صرف اس انسان کے لیے نہیں بلکہ اللہ کے ساتھ بھی رکھو تو تمہاری محبت عبادت بن جاتی ہے۔ تمہارا مانگنا اور تمہارا صبر تمہیں اللہ کے قریب کر دیتا ہے۔ اللہ تمہارے دل کے حال جانتا ہے اور پھر تمہارے دل سے ہی تمہاری دعائیں قبول کرنا شروع کر دیتا ہے۔ بس اس کے لیے تمہیں اللہ کے قریب ہونا ہے۔ تمہیں وہی شخص عطا کرتا ہے جو تمہارے دل کا سکون ہوتا ہے، جو تمہاری روح کی راحت ہوتا ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہماری منزل ملنے سے پہلے ہمارے راستے میں بہت دشواریاں آتی ہیں۔ ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مضبوط بنانا چاہتا ہے۔
اللہ تعالیٰ ہمارے اندر وہ خوبیاں پیدا کرتا ہے جو پہلے نہیں ہوتی اور ہمیں ان کی ضرورت ہوتی ہے۔ کبھی کبھی اللہ تم کو تنہا بھی کرتا ہے تاکہ تم خود کو پرکھو اور اپنے اندر جھانکو اور اپنے آپ کو سنوارو اور اپنی نیت کو صاف رکھو اور اپنے دل کی دنیا کو بہتر کرو۔ یاد رکھو جتنا تم اپنے رب سے مانگو گے تم اتنا ہی اپنے رب کے قریب جاؤ گے۔ جب تم روتے ہو تو اللہ تمہاری سسکیوں کی آواز سنتا ہے۔ جب تم تنہائی میں اللہ سے بات کرتے ہو اللہ تمہاری باتوں کو سنتا ہے۔ تمہارے دل میں کیا ہے تمہارے دل کو سکون عطا کرتا ہے۔ وہ سب کچھ جانتا ہے، وہ ہر انسان کی حالت سے باخبر ہے۔ وہ تمہاری خاموشی میں چھپے ہوئے درد کو بھی جانتا ہے۔ تم جو کچھ نہیں بھی کہتے وہ اسے بھی جانتا ہے۔ بس تم اللہ کے ساتھ جڑے رہو، اللہ کے ساتھ کنیکٹڈ رہو۔ جب تم نے دعائیں مانگ لی ہیں تو اس پہ یقین رکھو، بے صبری نہ دکھاؤ۔ بے صبری سے تمہیں کچھ بھی نہیں ملے گا۔ جو تمہارے خوابوں کا ساتھی ہے، جو تمہاری دعاؤں کا حصار ہے، وہ تمہیں ضرور ملے گا، اور جس دن وہ تمہاری دعائیں قبول ہوں گی تو تمہیں اللہ سے اور بھی محبت ہو جائے گی۔ تمہیں محسوس ہوگا کہ وہ آنسو کتنے اہم تھے کہ جن کی وجہ سے تم نے اپنی دعائیں قبول کروا لی۔ اگر محبت سچی ہو تو وہ انسان کو ضرور ملتی ہے، اور جب دعائیں عرش تک پہنچتی ہیں اور پھر اللہ اس کا جواب زمین پر اتارتا ہے اور تمہاری ساری محرومیاں ختم ہو جاتی ہیں، اور تب تم سمجھتے ہو کہ اللہ نے تمہاری کس طرح سے مدد کی ہے۔ اللہ ماں سے زیادہ اپنے بندے سے محبت کرتا ہے۔ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، اس لیے دعاؤں کا دامن کبھی بھی مت چھوڑے۔ اللہ کے قریب ہونے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے دعا۔ دعا میں بندہ اپنے دل کی کیفیت کو اللہ کے سامنے کھول کے رکھ دیتا ہے، اور جو دل کرتا ہے اس کی شان کے مطابق مانگو۔ اللہ ہر کسی کی دعا سنتا ہے، جو بہترین ہو جو بہتر ہو وہ ضرور عطا کرتا ہے۔ پیارے بہن بھائیوں، میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ آپ لوگوں کی جو بھی دعا ہے، جو آپ اللہ پاک سے مانگتے ہیں، جو آپ لوگوں کی محبتیں ہیں، جو آپ لوگوں کی من پسند چیزیں ہیں، جو آپ لوگوں کے من پسند انسان ہیں، اللہ آپ کو ان سب سے نوازے۔ اللہ آپ سب کو وہ ضرور عطا کرے۔ اللہ بہترین وقت پر بہترین ساتھی عطا کرے، اور جو لوگ مظلوم ہیں، جن پر ظلم ہو رہا ہے، اللہ پاک ان پر رحمت کی بارش برسائے، اور جو ظالم ہیں اللہ پاک ان کا خاتمہ کرے۔ آمین ثم آمین۔